السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، مچھلی کھانے میں کیا حکمت ہے؟ قرآن کریم نے مچھلی کھانے کو کیوں ترغیب دی؟ سائنس کیا کہتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ان ساری چیزوں کو لے کے بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم سامعین، ہم پہلے بتا چکے کہ سور کے گوشت کو کھانے سے سختی سے منع فرمایا، لیکن مچھلی کو کھانے کے لیے قرآن کریم نے ایک گنا ترغیب دی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں سائنسی تحقیقات دیکھیں۔ اس کے بارے میں سورہ فاطر آیت نمبر 12 میں فرمایا، اور ہر ایک سے تم مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاتے ہو۔ اور دوسری جگہ سورہ النحل آیت نمبر 14 میں فرمایا، اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ۔ سائنسی تحقیق یہ ہے کہ مچھلی کے گوشت میں انسان کے لیے بہت سارے فائدے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے اشارے میں اس کو کھانے کی ترغیب دی۔ نمبر 1، جانور کے گوشت میں ریشہ ہوتا ہے اور تھوڑا سخت ہوتا ہے، جس کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف مچھلی کا گوشت نرم ہوتا ہے، اس میں ریشہ بھی نہیں ہوتا، اس کو ہضم کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ نمبر 2، فیٹ، چربی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مچھلی میں چربی کم ہوتی ہے، اس لیے اس کے گوشت کو کھانے سے صحت پر زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ اور جو تھوڑی چربی ہے، اتنی چربی کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، اس لیے اتنی چربی مفید ہے۔ بس مچھلی کے کانٹے سے بچتے رہیے اور مناسب انداز میں کھائیے تو بہتر رہے گا۔ نمبر 3، مچھلی کی چربی، فش آئل، اس کا تیل صحت کے لیے مفید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی بیماری میں مچھلی کے تیل کی کیپسول کھلاتے ہیں۔ چونکہ یہ سارے فائدے تھے، اسی لیے قرآن کریم نے اس کو لحمن طریہ، تازہ گوشت فرمایا ہے۔ نمبر 4، مچھلی میں 7 قسم کے وٹامنز ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مفید ہیں۔ پروٹین، وٹامنز، منرلز، وٹامنز D2، ریچ کیلشیم، فاسفورس، پوٹیشیم، میگنیشیم، آیوڈین، زنک، آئرن۔ جب سائنسدانوں کو یہ پتہ چلا کہ مچھلی میں یہ سب فائدے ہیں اور قرآن کریم میں ایک لفظ لحمن طریہ کہہ کر سب کو بیان کر دیا، تو حیران ہو گئے کہ قرآن کریم نے تو اس کو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ محترم سامعین، یہ فوٹو دیکھیں، یہ فش آئل مچھلی کا تیل کا کیپسول ہے۔ ڈاکٹر اس کو کئی بیماری میں کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔